رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ نارتھ ایم ایل اے کنیز فاطمہ کے ساتھ فراز الاسلام صاحب نے بھی وقف ترمیمی بل کو سرے سے مسترد کرتے ہوئے ریجیکٹ کرتے ہوئے کاغذی خطوط کے ذریعے پیپر ورکس کے ساتھ قانونی جنگ لڑنے کا کیا اعلان۔ وقف امینڈمنٹ بل 2024 کے پارلیمنٹ میں پاس ہوتے ہی اس کے غلط اثرات ہندوستان ملک کے کئی شہروں میں سامنے نظر آتے ہوئے گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم نے گلبرگہ شہر کے رنگ روڈ سروس روڈ کو بنانے کے کاموں کو سستی سے کرنے کے چلتے تمام متعلقہ کانٹریکٹرز کے ساتھ میٹنگ کرتے ہوئے انہیں سخت ہدایت دی اور کہا کہ برسات کے موسم کے آخر تک یہ روڈ راستوں کی تعمیر مکمل ہو جانی چاہیے، ورنہ قانون کے مطابق کانٹریکٹرز پر بھاری جرمانہ کیا جائے گا عائد۔ گلبرگہ شہر کو بہترین شہر اور سمارٹ سٹی میں تبدیل کرنے کے تحت گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے نے IIHS کے نمائندوں سے کی ملاقات اور اسی کے متعلق اہم نکات پر کیا تبادلہ خیال۔ شہر گلبرگہ میں ڈاکٹر بابو جگجیون رام کے 118ویں جنم دن کو بڑے ہی دھوم دھام اور عالیشان پیمانے پر کیا گیا سیلیبریٹ۔ پیش کرتے ہیں آج کی خاص اور خصوصی خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جیسے کہ رابطہ نیوز کے ناظرین کو سب سے پہلے یہ اطلاع دی گئی تھی کہ گلبرگہ نارتھ ایم ایل اے کنیز فاطمہ نے حال ہی میں وقف امینڈمنٹ بل 2024 کے خلاف اپنی آواز بلند کی ہے، تو اسی کے متعلق مزید بتا دیا جائے کہ ایم ایل اے کنیز فاطمہ کے ساتھ مل کر ان کے صاحبزادے فراز الاسلام صاحب نے بھی کاغذی خطوط کے ذریعے پیپر ورک کے ساتھ وقف امینڈمنٹ بل 2024 کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ جی ہاں، بتا دیا جائے کہ بنگلور شہر کے جامعہ مسجد کے خطیب و امام مولانا مقصود عمران رشادی صاحب نے فراز الاسلام صاحب سے ملاقات کی اور وقف ترمیمی بل کی منظوری کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے اس ایکٹ کے نافذ ہوتے ہی اس کی امیڈیٹ امپلیکیشنز کو لے کر لیگلی فائٹ کرنے کے تحت قانونی جنگ لڑنے کے تحت تمام علماء کی رہنمائی میں آئندہ کے لائحہ عمل پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ لہٰذا بتا دیا جائے کہ ایم ایل اے کنیز فاطمہ اور فراز الاسلام صاحب نے اس وقت ترمیمی بل 2024 کو سرے سے مسترد کرتے ہوئے ریجیکٹ کرتے ہوئے کہا کہ اس غیر آئینی ایکٹ کو کسی بھی قیمت پر قبول نہیں کیا جائے گا اور تمام دستیاب جمہوری طریقوں سے اس بل کی مزاحمت کی جائے گی۔ ایم ایل اے کنیز فاطمہ اور فراز الاسلام صاحب کے اس بل کے خلاف قانونی جنگ لڑنے کے اعلان کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقف بل کی پارلیمنٹ میں پاس ہونے کے بعد کیا اس بل پر اس قانونی کارروائی کرنے کا کچھ فرق پڑے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین کو یہاں پر ایک اور اہم بات بھی بتا دی جائے کہ جس طرح سے سینہ ٹھوک کر امت شاہ نے پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا کہ یہ وقف بل 2024 سے مسلمانوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا، یہ بل ان کی بھلائی کے لیے لایا گیا ہے، تو بتا دیا جائے کہ ان کے یہ کھلے جھوٹ کا پردہ فاش کرتا ہوا نظارہ یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اتر پردیش میں واقع ایک مدرسے میں کچھ پولیس آفیسرز پہنچ جاتے ہیں اور مدرسے کے بورڈ کے متعلق کچھ نہ کچھ کہتے ہوئے اس مولانا صاحب کو مدرسہ سیز کرنے کی انفارمیشن دیتے ہیں، جو کہ اس مدرسے کے ٹرسٹ پیپرز دستاویزات بتانے کی کوشش کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن پولیس آفیسرز یہ کہتے ہیں کہ اپنا جو بھی ضروری سامان ہے وہ باہر نکال لو، کیونکہ اس مدرسے کو اب سیز کیا جا رہا ہے۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ ہندوستان کے ایک اور شہر سے دیکھنے کو ملا کہ انتقال کر گئے ایک مسلمان شخص کی لاش جو کہ 2 دن سے سڑک پر پڑی ہوئی ہے، لیکن اسے قبرستان کے اندر لے جانے کی اور دفنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اس مسلمان کی لاش کو پچھلے 2 دنوں سے روڈ پر ہی رکھا گیا ہے۔ ان تمام باتوں اور انفارمیشن کو جاننے کے بعد کیا ہندوستان کے ہر ایک سچے شہری اور مسلمان کا خاموش رہنا جائز ہے؟ آج اس سوال کو ہم سبھی کو خود سے اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا۔
ایسے میں ناظرین کو اس وقف بل کے متعلق ایک اہم خبر پہنچائی جاتی ہے کہ اپنے گلبرگہ شہر میں اس وقت ترمیمی بل کے خلاف سبھی تنظیمیں متحد ایک ہو کر احتجاج کرنے کی تیاری کر رہی ہے اور اسی کے لیے وقف پروٹیکشن کمیٹی تشکیل دینے کا بھی فیصلہ لیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی یہاں پر اس بل کے خلاف متحد احتجاج کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے جوائنٹ ایکشن کمیٹی گلبرگہ نے ایک اہم مشاورتی اجلاس کل رات قائدہ ملت ہال نیا محلہ گلبرگہ میں منعقد کیا، جس میں مختلف تنظیموں کے عہدیداران نے شرکت فرمائی۔ اس موقع پر سینئر صحافی عزیز اللہ سرمست صاحب نے وقف ترمیمی بل کے خلاف گلبرگہ شہر میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بڑا تاریخی احتجاج کرنے پر زور دیا اور اس موقع پر موجود عبدالجبار گولا ایڈوکیٹ نے کہا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور مختلف تنظیمیں مل کر اس بل کے خلاف سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہی ہے۔ لہٰذا ایسے حالات کے پیش نظر آج ملک ہندوستان کے ہر ایک مسلمان کا ہوشیار ہونا اور نیند سے جاگنا بے حد ضروری ہے، ورنہ پھر اپنے ملک میں قائم کی گئی مسجدیں، مدرسے، عبادت خانے، خانقاہیں مسلمانوں سے چھین لی جائیں گی۔ خدارا جلدی سے اس بات کو تمام مسلمان سمجھیں اور سبھی ایک ہو کر مل کر متحد ہو کر اس بل کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم نے کل گلبرگہ کی سروس روڈ رنگ روڈ کی تعمیری کام کو سستی کے ساتھ کرنے کو لے کر غصے کا اظہار کرتے ہوئے تمام کانٹریکٹرز کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کی۔ جی ہاں، کل گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم نے گلبرگہ شہر کے رام مندر سے لے کر ہمناباد سرکل تک اور اس سے جڑی ہوئی سروس روڈ کے بنانے کے کاموں کا جائزہ لیا اور پھر اسی کے متعلق تمام کانٹریکٹرز کے ساتھ مل کر ایک میٹنگ منعقد کرتے ہوئے ان کو سخت انداز میں ہدایت دی کہ گلبرگہ شہر کے رنگ روڈ سروس روڈ کے کاموں میں تیزی لائی جائے اور اس برسات کے موسم کے آخر تک ان روڈ راستوں کے تعمیری کاموں کو مکمل کیا جائے، کیونکہ ان روڈ راستوں کو بنانے کے کاموں میں کی جا رہی سستی کو اب ہرگز بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مزید ڈی سی صاحبہ نے کہا کہ اس کام کو موسم برسات کے آخر تک مکمل کرنے کے تحت فوری ایکشن پلان تیار کر کے انہیں دیا جائے۔ بتا دیا جائے کہ ڈی سی آفس میں منعقدہ اس اہم میٹنگ میں گلبرگہ مہانگر پالیکا کے محکمہ جنگلات جیسکام، یو آئی ایف ڈی سی، ٹریفک پولیس آفیسرز کو بھی ڈی سی صاحبہ نے سخت انداز میں ہدایت دی کہ وہ تمام لوگ رنگ روڈ سروس روڈ کے تعمیری کاموں میں آنے والے تمام رکاوٹوں کو فوری طور پر دور کریں اور ساتھ میں مل جل کر آپسی تال میل کے ساتھ ان روڈ راستوں کو بنانے کے کاموں میں تیزی لا کر اس کو جلدی بنانے کے تحت اچھے اقدامات اٹھائیں۔ ڈی سی صاحبہ نے مزید کہا کہ ان کے دیے گئے ان انسٹرکشنز پر اگر فوری عمل کرتے ہوئے ان روڈ راستوں کو جلدی نہیں بنایا گیا تو پھر قانون کے مطابق وہ تمام کانٹریکٹرز پر بھاری جرمانہ عائد کریں گی۔ کل بنگلور شہر میں گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے اور آئی آئی ایچ ایس کے نمائندوں کی صدارت میں ایک ضروری میٹنگ رکھی گئی، جس میں گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم نے بھی شرکت فرمائی۔ بتا دیں کہ اس اہم میٹنگ میں اپنے گلبرگہ شہر کو بہترین شہر اور سمارٹ سٹی بنانے کے تحت اس شہر کی جامع ترقی کی تکمیل کے منصوبوں پر گھنٹوں تبادلہ خیال کیا گیا۔ جی ہاں، اپنے گلبرگہ شہر کو سمارٹ سٹی میں تبدیل کرنے کی نیت سے پریانک کھرگے نے آئی آئی ایچ ایس کے نمائندوں اور گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم کے ساتھ کئی سارے اہم موضوعات اور باتوں پر تبادلہ خیال کیا اور ان کاموں کو انجام دینے کے لیے اچھے اقدامات اٹھانے کو لے کر یہاں پر بحث و مباحثہ کیا گیا۔ گلبرگہ شہر کی معروف درگاہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین جناب حافظ محمد علی الحسینی صاحب اور حضرت خواجہ قطال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مبارک نسب اور سلسلہ عالیہ کے لیے گہرے تعظیم کے ساتھ حضرت سید یوسف حسین راجہ قطال رحمۃ اللہ علیہ کے عروس مبارک کے موقع پر خلاباد مہاراشٹر میں واقع اس درگاہ میں عروس شریف کی تمام رسومات کو ادا کیا۔ جی ہاں، مہاراشٹر کے خلاباد میں واقع اس پیاری درگاہ حضرت سید یوسف حسینی راجہ قطال رحمۃ اللہ علیہ کے عروس شریف کے موقع پر جناب حافظ محمد علی الحسینی صاحب نے حضرت سید یوسف حسینی صاحب کے صاحبزادے جناب حضرت خواجہ قطال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر اس عروس شریف کی رسومات کو ادا کیا اور یہاں اس موقع پر جناب حافظ محمد علی الحسینی صاحب کا بڑے ہی پرتپاک انداز میں خیر مقدم کرتے ہوئے ان کی شال پوشی اور گل پوشی کرتے ہوئے ان کی عزت افزائی کی گئی۔
शहर गुलबर्गा में डॉक्टर बाबू जगजीवन राम के 118वें जन्मदिन के मौके पर बड़े ही आलीशान पैमाने पर शानदार सेलिब्रेशन रखा गया। जी हां, राम नवमी के मौके पर डॉक्टर बाबू जगजीवन राम के 118वें बर्थ एनिवर्सरी को गुलबर्गा शहर में उनके मुजस्समे को फूलों के हार को पहनाकर उनके पैरों पर फूलों की पत्तियां नछावर करते हुए गुलबर्गा डीसी फौजिया तरन्नुम को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ करते हुए सेलिब्रेट किया गया। इस मौके पर गुलबर्गा डीसी फौजिया तरन्नुम के साथ कूड़ा चेयरमैन मजहर आलम खान और दीगर पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल अफराद कसीर तादाद में यहां पर मौजूद दिखाई दिए और इस जश्न को बड़े ही पुरजोश अंदाज में सेलिब्रेट करते हुए भी नजर आए। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।